بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر ڈالا اس کا مالک خود مستور ہے، لیکن کائنات کے اندر اسی کے فیض سے لوگ پل رہے ہیں، اس کی کرم نوازی اور کرم گستری کا دسترخوان بچھا ہوا ہے جس کے کھانے کرم سے لوگ کھاتے ہیں۔ اس طرح ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے، سکرین پر ماں نہیں ہوتی، سکرین پہ ماں نہیں ہوتی، ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن پردے کے آگے شیخ عبد القادر جیلانی ہوتے ہیں۔ یہ ماں کی شان ہے، ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے، ماں کو دنیا چاند نہیں ہوتی، وہ پردے میں مستور ہے، لوگوں نے ماں کو دیکھا نہیں، لیکن سکرین پہ بابا فرید الدین گنجے شکر دکھائی۔ ماں پردے کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن زمانہ دیکھتا ہے کہ پردے کے باہر جو چیز جو ہستی انہیں نظر آتی ہے وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دکھائی دے۔ ماں پردے کے پیچھے مستور ہے، لیکن زمانہ دیکھتا ہے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کائنات کو جو برستی ہوئی تلوار اور کڑکتی ہوئی بجلیاں جن تلواروں کے آشیانوں میں ہیں، وہ تلواریں لوگوں کو نظر آتی ہیں تو کربلا میں حسین ابن علی کی تلواروں میں نظر آتی ہے۔ ماں حجرہ فاطمہ کے اندر مستور ہے، لیکن بیٹا آج دنیا کو دکھا رہا ہے اور زمانہ دیکھ کے کہتا ہے واہ حسین تو نے فاطمہ کا دودھ ہی پیا۔ تو ماں مستور ہو کے پردے کے پیچھے جو ہے وہ اپنے بیٹے کی تربیت سے جو ہے وہ ماں بولتی ہے اور ماں کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ماں کو ربوبیت کا جو عکس دیا ہے، جس طرح خود وہ مستور ہے، پردے کے پیچھے ہے، لیکن پوری کائنات اسی کے فیض سے پل رہی ہے، تو ماں کو بھی یہ شان دی ہے کہ وہ پردے میں سمٹ کر کے اپنی نسل کو آگے کرتی ہے، اور وہ نسل ایک اچھی قوم دیتی ہے اور قوم کی بہتری کی ضامن بن جاتی ہے۔ اس لیے قوم کی بہن اور بیٹی کو اقبال نصیحت کرتے ہوئے بولتے ہیں اگر بندے سے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اگر تو درویش کی ایک نصیحت مان لے، ہزار امت مر سکتی ہے لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آ سکتی۔ وہ کیا ہے؟ بطول باش و پنہا شو ازیں اثر، بطول بن جا اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا۔ تو پردے کے پیچھے چلی جا۔ تیرا کام سکرین پہ آنا نہیں ہے، تیرا کام بازاروں میں نہیں ہے، تیرا کام محفل میں نہیں ہے، تو شمع محفل نہیں ہے، تو چراغ خانہ ہے، تو دیا نہیں جس کو اٹھا کے کوئی جہاں مرضی لے جائے، تو گھر کا چراغ ہے، گھر کی روشنی ہے۔ تو پردے کے پیچھے چلی جا اور تیرا کام جو ہے وہ پردے پہ آنا نہیں ہے، اور تو گھر سنبھال لے، پھر دیکھنا تیری اولاد بہر و بر سنبھال لے گی۔ تو سمٹ جائے گی، قوم پھیلتی چلی جائے گی۔ اگر بندے سے درویش پذیری ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اگر درویش کی ایک بات مان لے، ہزار قومیں مر جائیں گی لیکن امت مسلمہ تجھے موت نہیں آئے گی۔ اور وہ کیا نصیحت ہے؟ بطول باش، بطول بن جا، وہ پنہا شو ازیں اثر، اور زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا۔ تجھے زمانہ دقیانوسی کا تانا دے، تو پرواہ نہ کر۔ تجھے اولڈ فیشن کہا جائے، تو پرواہ نہ کر۔ تجھے پتھر کے زمانے کی عورت کہا جائے، تو پرواہ نہ کر۔ تیرے برقعے کو جو ہے وہ قید خانہ قرار دیا جائے، تو پرواہ نہ کر۔ تیرا برقع تیرے حیا کا پہرا ہے، تیری چادر کی ایک سلوٹ تیری آبرو کا پہرا ہے اور تیری عزت کا نشان ہے۔ تو سمٹ جا، تو پردے کے پیچھے چلی جا۔ بطول باش و پنہا شو ازیں اثر، زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، تو زمانے کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جا۔ تو پوشیدہ ہو جا، تو حجرے میں چلی جا، تو جو ہے وہ اپنے گھر کا چراغ بن، گھر کی روشنی بن۔ در آغوش شبیر بگیری، پھر دیکھنا تیری آغوش میں بھی حسین کے جانشین جنم لیا کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے بطول بننا ہوگا، تجھے مصلہ سنبھالنا ہوگا، تجھے تہجد کے مصلے پہ اٹھ کے آنسو بہانے ہوں گے، تجھے گھر سنبھالنا ہوگا، پھر تیری اولاد بہروں پر سنبھال گی۔ جو تیرا وظیفہ ہے، جو تیرا کام ہے وہ تو کر، اور پھر تیری اولاد وہ کرے گی جو ان کا کام ہے۔ تو جب تو اپنا گھر سنبھال لے گی اور پردے کے پیچھے ہوگی، دیکھیے پھول کو دیکھ کے بے ساختہ زبان پہ آتا ہے سبحان اللہ۔ میاں وہ تو مستور ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے، لیکن جب ہم پھول کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ پکارتے ہیں، اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے؟ درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اما پائی، درزوں کی لطافت میں خوشبو نے اما پائی، گل چیرنے والے نے کس شان سے چیرا ہے؟
بے ساختہ زبان پہ سبحان اللہ. میاں وہ تو پردے میں مستور ہے لیکن دیکھا پھول کو سبحان اللہ کہہ کے داد اسے دی. پہاڑوں کو دیکھا بے ساختہ کہا اللہ اکبر. وہ تو پردے میں مستور ہے. برستی بارش کو دیکھا اور موسم کی رنگینیوں کو دیکھا, دھنک کی شوخیوں کو دیکھا, کوسے قضا کا جمال دیکھا تو بے ساختہ پکارے اللہ اکبر سبحان اللہ. میاں وہ تو پردے میں مستور ہے. دیکھنے والی آنکھ جانتی ہے سکرین پہ یہ ہے, پیچھے کوئی کاریگر ہے. سکرین پہ یہ پھول ہے, پیچھے پھول کو تراشنے والا ہے. اس کی درزوں میں رنگ خوشبو بھرنے والا ہے, اس کو لطافت دینے والا ہے, اس کو جمال دینے والا ہے, اس کو حسن دینے والا ہے, اس کو خوبصورتیاں دینے والا ہے. یہ دھنک کی شوخیاں تو دکھائی دیتی ہیں لیکن پیچھے کوئی اور ہے. اس لیے بے ساختہ پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے پہ بندہ مجبور ہوتا ہے. اس لیے جب حسین ابن علی کو کربلا میں دیکھتے ہیں تو بے ساختہ اقبال کہتا ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کے پاشید میں. جب حسین ابن علی کی تلوار چلتی ہے اور وہ ظالم کے سامنے سر نہیں جھکاتے, ظلم اور جبر سے سمجھوتا نہیں کرتے, بچے کٹوا دیتے ہیں لیکن اف نہیں کرتے, بیٹے کے حلق سے خون کا فوارہ چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی قبول کر لے. عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالک تیرا شکر ہے کہ ہم حق پہ قائم ہیں. جو رات جو ہے وہ ظلمتوں سے بھری پڑی ہے لیکن سجدے میں رات بسر کرتے ہیں, جو جوان بیٹے کی لاش کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں مالک حسین کی قربانی قبول کر لے. تو حسین کے اس جذبے کو دیکھ کے, جس طرح پھول کو دیکھ کے سبحان اللہ کہا, تو اقبال جو ہے وہ حسین ابن علی کی ان جرأتوں کو, ان شجاعتوں کو, ان بہادریوں کو, ان استقامتوں کو دیکھ کے کہتا ہے اے فاطمہ اگر تیرے بابا کی شریعت کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو اے فاطمہ میں کعبے کی بجائے تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کرتا اور کعبے کا طواف کرنے کی بجائے تیری قبر کا طواف کرتا. رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں تیری قبر کے گرد گھومتا, سجدہ برخا کے پاشید میں, اور میری پیشانی سے ٹپکتے ہوئے سجدے تیری قبر پہ نچھاور ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام تم نے کیا ہے, کربلا میں تلوار نظر آ رہی ہے, کربلا میں استقامت نظر آ رہی ہے, بھوک اور پیاس کے باوجود جرت نظر آ رہی ہے, لیکن فاطمہ میں جانتا ہوں یہ تیرے دودھ کا اثر ہے. اللہ اکبر. ادب پر وردائے تسلیم و رضا, ادب پر وردائے تسلیم و رضا, آسیہ گرداں و لب قرآن سرا, لب قرآن سرا. کہا وہ ادب کی پروردہ تسلیم و رضا کے ماحول میں پلی ہوئی اور پرورش پائی ہوئی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہ جو ہے وہ چکی پیستی رہتی ہے اور لبوں پہ قرآن کا نغمہ جاری رہتا. ماں جب چکی پیس رہی ہو اور لبوں پہ قرآن ہو, آٹا گوندھ رہی ہو لبوں پہ درود ہو, روٹی پکا رہی ہو اور لبوں پہ سلام ہو رسول اللہ کا, تو بیٹے پہ حسین ابن علی جیسے ہی جنم لیں. لیکن ماں کی نظریں جب تھرکتی تصویروں پہ ہوگی تو بیٹا کوئی اداکار تو بن سکتا ہے, حسین ابن علی کا جانشین نہیں بن سکتا. ادب پر وردائے تسلیم و رضا, آسیہ گرداں و لب قرآن سنا, لب قرآن سنا. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے چکی پیسنا یہ اس کا اثر ہے کہ آج حسین کربلا میں جو ہے وہ ٹٹا ہوا اور استقامت کا کوہ گراں بنا ہوا ہے. تو اقبال دیکھتا حسین ابن علی کو ہے لیکن خراج سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیش کرتا ہے. اس لیے اچھی مائیں اچھی قوم کی ضامن ہوتی ہیں. جب وہ سمٹ جاتی ہیں تو معاشرہ پھیل جاتا ہے. جب وہ پردے میں چلی جاتی ہیں تو سکرین پہ پھول کھلتے ہیں, سکرین پہ خوبصورت نقش و بنگار آتے ہیں. اللہ اکبر. تو ماں کو سمٹ کر کے ایک نئی قوم کی نشأت کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. آج یہ امت, یہ قوم, یہ امت مسلمہ لہو لہو ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنی اولاد کی جس نہج سے تربیت کی ہے اور جس ماحول کے اندر صبر و رضا اور تسلیم کا پیکر ان کو بنایا ہے, آج کی خواتین اسلام کے لیے, آج کی مخدرات اسلام کے لیے وہی کامل نمونہ, وہی اکمل نمونہ. اور سیدہ سلام اللہ علیہا کا اسوہ رحمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کا عکس اور کامل اکمل جو ہے وہ جمال تھا. حضرت سیدہ عائشہ
محبوب کائنات سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے عادات میں، خصائل میں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے اور دیگر امور میں جس قدر حضور کے مشابہ سیدہ فاطمہ کو پایا ہے سلام اللہ علیہ کو کسی اور کو نہیں پایا۔ گویا حضور کی سیرت کا عکس سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پاکیزہ وجود، تو ان کا وجود خواتین اسلام کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ۔ اللہ اکبر، مادرہ را اسوائے کامل بطول، مزرائے تسلیم را حاصل بطول۔ تسلیم کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ماؤں کے لیے کامل اکمل نمونہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ان کی تربیت کا جوہر قرآن سرائی ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ گھر کے اندر قرآن کا رواج کہ چکی بھی پیستی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی چلتی ہے۔ تو اس لیے اگر دوبارہ مخدرات اسلام گھروں میں قرآن کا چراغاں کر لیں اور اپنے امور خانہ داری کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کو ساتھ ساتھ جوڑ لیں تو پھر دیکھنا کہ نئی نسل کے اندر اس کے باطنی اثرات کیسے مرتب ہوتے ہیں اور کس طرح نئی نسل تیار ہوتی ہے۔ تو نہ دانی تو می دانی کے سوزے کراتے تو دیگر گو کر تقدیر عمر را۔ میری بہن تو نہیں جانتی، اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے، اور اگر تو ماں ہو کے قرآن پڑھے تو بیٹا نیزے کی نوک پہ قرآن سنتا۔ تو اس لیے ماں کی ذمہ داری ہے، بہن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے اندر بنیادی، مرکزی اور کلیدی کردار ادا کرے۔ یہ رہے گی مستور پردے کے پیچھے، لیکن پردے کے سامنے آنے والی نسل اس کی تربیتوں کا نتیجہ ہوگی، اس کی محنت کا نتیجہ ہوگی، اور ثمر ہوگی، یہ پھل ہوگی جو ہے وہ اس کی کمائی کا۔ تو اس لیے خواتین اسلام کو، مقدرات اسلام کو، ان کو سمجھنا حاصل کرنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے ابھی سنا کہ حضور علیہ السلام کی اداؤں کا عکس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے کسی خاتون کو اس قدر یا کسی مرد کو حضور کے مشابہ